محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا أقسم بيوم القيامة قسم ہے قیامت کے دن کی ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور قسم ہے بہت ملامت کرنے والے نفس کی ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم اس کے پوروں کو بھی دوبارہ اسی طرح درست بنا دیں بل یرید الانسان لیفجر امامہ بلکہ یہ انسان یہ چاہتا ہے کہ آنے والا آگے جو وقت ہے اس میں بھی یہ گناہ کرتا رہے یسأل ایان یوم القیامہ یہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا فإذا برق البصر جب آنکھیں پتھرا جائیں گی وخسف القمر اور چاند بے نور ہو جائے گا وجمع الشمس والقمر سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا یقول الانسان یومئذ این المفر انسان اس وقت کہے گا کہ ہے کوئی بھاگنے کی جگہ کلا لا وزر ہرگز نہیں کوئی بھی بھاگنے کی جگہ پناہ کی جگہ نہیں ہوگی الی ربک یومئذ المستقر اگر قرار پکڑنا ہوگا اور ٹھہرنا ہوگا تو وہ صرف اور صرف رب کے سامنے ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر پھر انسان کو بتایا جائے گا اسے خبر دی جائے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا بل الانسان علی نفسه بصیرا بلکہ یہ انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے
اپنے نفس کے اوپر سب سے زیادہ یہ گہری نظر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، چاہے یہ بہانے پیش کرتا رہے اور بہانے تراشتا رہے۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر ہر انسان اپنے مسائل اور اپنے معاملات کے اندر اس قدر الجھا ہوا ہے کہ اس کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے کوئی کچھ کام کرے، دوسروں کی تربیت کرے۔ کسی اور نے میری اور آپ کی تربیت کیا کرنی ہے، مجھے اور آپ کو کیا سمجھانا ہے؟ والدین جو اپنی اولاد کے ساتھ سب سے بڑھ کے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، آج حالات یہ ہیں کہ والدین کے پاس بھی اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حقیقت کو بیان کیا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرا، کہ میرے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، میں آپ کے بارے میں کیا جانتا ہوں۔ ہر انسان اپنے بارے میں جتنا کچھ جانتا ہے وہ باقی سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد آپ سے بڑھ کر اپنے آپ کو اور کوئی جاننے والا نہیں۔ آپ کی ذات، اس کے اندر کیا برائیاں ہیں، کہاں کوتاہی ہے، کہاں اللہ کی معصیتیں اور نافرمانیاں ہیں، یہ سب سے بڑھ کر آپ خود اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا، کہ انسان سب سے بڑھ کر اپنے نفس کو جاننے والا ہے اور اپنے اندر یہ چینجنگ اور تبدیلی لا سکتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، نہ بدلنا چاہے اپنے امور اور معاملات کو تو پھر کئی بہانے اور کئی اس کے سامنے ہیلے ہوتے ہیں جو یہ پیش کرتا ہے۔ حقیقت میں وہ ہیلے بہانے شیطان اس کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شیطان بھی انسان کا دشمن ہے، جو انسان کو ورگلاتا ہے، برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لیکن دوسرا بڑا جو انسان کا دشمن ہے وہ انسان کا خود اپنا نفس ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، فرمایا کہ جو انسان کا نفس ہے، نفس امارہ، یہ ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف ابھارتا رہتا ہے، برائی کی طرف یہ لگانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر میرا اللہ رحم فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، شیطان اسے بھی اگر جنت کے اندر جہاں اللہ کی نعمتوں میں وہ بھی تھا باقی فرشتوں کے ساتھ اور رب کائنات کی طرف سے انعامات تھے اس کے اوپر، اگر اسے بھی سب سے پہلے کسی نے برگلایا تو اس کا اپنا نفس تھا جس نے اسے ابھارا اس بات پر کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے، اپنے نفس کے پیچھے چلا، اپنی خواہش کیا پجاری بنا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ کے حکم کو ٹکرا دیا، تکبر میں آ گیا، نافرمانوں میں سے ٹھہرا۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وجہ سے کئی ایک مقامات پہ ہمیں اپنی اصلاح، اپنی تربیت، اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچانا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، ہر نفس خود دیکھے ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے۔
ہر نفس خود دیکھے، اس لیے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، سب سے زیادہ انسان کی ذات کو یہ خود جاننے والا ہے۔ لوگ آپ کو حاجی صاحب کہیں، لوگ آپ کو قاری صاحب کہیں، لوگ آپ کو جو مرضی کہیں، میرے پیارے بھائیوں آپ کی حقیقت کیا ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے، یہ آپ خود جانتے ہیں۔ آپ کی تنہائی کیسی ہے، آپ کی خلوت کیسی ہے، جب آپ کو برائی کا موقع ملتا ہے آپ کی اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے، آپ کہاں جھوٹ بولتے ہیں، آپ کہاں خیانت کرتے ہیں، آپ کہاں دھوکہ دیتے ہیں، آپ کہاں حرام کھاتے ہیں، آپ کے اندر کیا قباحت ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، سب سے زیادہ آپ اپنے آپ کو جاننے والے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لا تکلف الا نفسک، لوگوں سب سے زیادہ آپ جس چیز کے مکلف ہیں وہ آپ کی اپنی ذات ہے۔ سب سے پہلے آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو لوگ پہلے گزر گئے ان کے لیے وہ کچھ جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے کیا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ میرے پیارے بھائی اور بزرگ تجھ سے یہ سوال ہوگا کہ تو کیا کرتا رہا۔ لا تکلف الا نفسک، سب سے زیادہ بڑھ کر تو جس بات کا پابند ہے کہ اللہ کا حکم اس کے اوپر لاگو کر، نافذ کر، اسے رب کے حکموں کا پابند بنا، وہ تیرا اپنا نفس ہے، تیری اپنی ذات ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا لوگوں انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انقذوا انفسکم من النار، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کے انگاروں سے، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکو تو کوشش کرو۔ انقذی نفسک من النار، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے کہا تھا بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کے عذابوں سے، انقذی نفسک من النار۔ میرے پیارے بھائیوں آج امت مسلمہ کے اندر یہ مزاج بن چکا ہے دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھانا، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کر دیا۔ اور میرے پیارے بھائی فلاں نے جو مرضی کر دیا، سب سے پہلے تجھ سے تو سوال یہ ہوگا کہ تو نے کیا کیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ بھائی کی آنکھ میں معمولی سا اگر ایک تنکا بھی ہو وہ بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنی آنکھ میں ایک چھتیر پڑا ہو لکڑی کا بہت بڑا، حالانکہ آنکھ میں آنا ممکن ہی نہیں، لیکن پھر بھی آپ نے مثال کے طور پہ سمجھایا اگر اپنی آنکھ میں ایک چھتیر ہو جس کے ساتھ چھتیں ڈالی جاتی تھیں، اللہ اکبر کاٹر آپ کہہ سکتے ہیں، فرمایا وہ بھی اپنی آنکھ میں نظر نہیں آتا، حالانکہ رب کی بارگاہ میں سوال تجھ سے دوسروں کے بارے میں نہیں تیری اپنی ذات کے بارے میں ہوگا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، لوگوں عقل مند وہ انسان ہوتا ہے من دان نفسہ جو اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتا ہے، اپنے نفس کو بے لگام نہیں ہونے دیتا، آوارہ نہیں ہونے دیتا۔ الکیس من دان نفسہ، اپنے نفس کی نگرانی کرنے والا، اس کے اوپر نگہبان اور انسان الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرنے والا۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ، اور بے وقوف انسان وہ ہے، عاجز اور بے بس وہ ہے جو اپنے نفس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جیسے دل نے کہا ویسے کر لیا، جیسے مزاج میں آیا ادھر ہی چل پڑا۔ وتمنی علی اللہ،
اور بھروسہ رب کے پہ کیے بیٹھا ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، میں جو مرضی کرتا رہوں اللہ خوب بخشنے والا ہے، یہ بے وقوف انسان ہے جس نے رب کے حکموں کو ٹھکرایا ہوا ہے اور اپنی زندگی کو اپنے نفس کا پجاری بنایا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اللہ سے ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمتوں کی امید کرتا ہوں، فلا تکلنی الی نفسی، اے اللہ مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا ایک آنکھ جھپکنے کی وقت کے لیے بھی، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ جتنی دیر آنکھ جھپکنے میں لگتی ہے اتنے وقت کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، اے اللہ میرے تمام امور کی اصلاح فرما دے، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی اصلاح کرنے والا نہیں اور تیرے علاوہ اے اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا بوجھ کسی نے نہیں اٹھانا، آپ کی قبر میں کسی اور نے نہیں جانا، آپ کی جگہ پر رب کی بارگاہ میں سوالوں کے جواب کسی نے نہیں دینے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، اگر کوئی ہدایت پاتا ہے تو اس کا کسی پر کوئی احسان نہیں، من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، اگر کوئی ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ کا فرما بردار بن کے زندگی گزارتا ہے، نبیوں والے راستے پر صدیقین شہداء اور صالحین ان کی زندگی کو اپنا کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے اور اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرتا ہے، فإنما يهتدي لنفسه، اس کی اس ہدایت کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا، اپنے لیے کر رہا ہے۔ ومن ضل فإنما يضل عليها، اور جو کوئی گمراہ ہے گمراہی کے راستے میں بھاگ رہا ہے، اللہ کو نافرمانی اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، فإنما يضل عليها، اس کی گمراہیوں کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ولا تزر وازرة وزر أخرى، کسی نے دوسرے کا کوئی بوجھ نہیں اٹھانا، ہر ایک نے اپنا بوجھ اپنے جو اس کے گناہ ہیں ان کا وزن اسی کے اوپر لدا ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ میرے پیارے بھائی، جواب خود دینا ہے، اپنی قبر کے اندر اندھیرا یا تاریکی یا روشنی کیا حالات اور کیا کیفیت ہے اس کا سامنا خود کو آپ نے کرنا ہے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے رب کی بارگاہ میں اللہ کی عدالت میں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، لوگوں ہر ایک نے اکیلے کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اللہ کے سامنے سب نے الگ الگ رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جامع ترمذی کی روایت، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، ما منکم من رجل الا سیکلمہ ربہ یوم القیامہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، لوگوں تم میں سے ہر ایک نے اپنے رب سے براہ راست ہم کلام ہونا ہے، درمیان میں کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں، براہ راست اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ سے ہم کلام ہوگا۔ اور وہاں ثم ينظر ایمن منہ فلا ينظر شیئا الا شیئا قدما، کبھی انسان دائیں نظر اٹھائے گا، کبھی بائیں نظر اٹھائے گا، کبھی سامنے دیکھے گا، لیکن دائیں بھی دیکھے گا تو اس کی زندگی میں جو کچھ کرتا رہا سب کچھ وہ کتاب زندگی کھلی ہوئی سامنے نظر آ رہی ہوئے گی، اس کی راتیں بھی، اس کے دن بھی، اس کی تنہائیاں بھی، اس کی مجلسیں بھی، اس کے نیک اعمال بھی، اور بائیں طرف دیکھے گا تو اس کی برائیاں، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے اور اس کا انجام بھی اس کے سامنے ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، جب رب کی بارگاہ میں جواب خود دینے ہیں، اپنا حساب وہاں خود چکانا ہے، اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا محاسبہ کر لو،
پہلے اس کے کہ اللہ کی بارگاہ میں محاسبہ کیا جائے، وہاں حساب لیا جائے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان چند تمہیدی کلمات کے بعد مجھے اور آپ کو یہ بات اپنے دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ میری ذات کا خیر خواہ مجھ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا، میرے نفس کا خیر خواہ مجھ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا، میرے علاوہ میری اصلاح، میری تربیت کرنے کی طاقت کوئی نہیں رکھتا۔ ہاں، میرا رب وہ سب سے بڑھ کر ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، وہ جو چاہے جس طرف چاہے انسان کا دل پھیر دے۔ میرے اور آپ کو میرے اللہ وہ سب سے بڑھ کے جاننے والے ہیں۔ میرے رب کے علم میں تو سب کچھ ہے، وہ بدلنے پہ آئے تو حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، اللہ رب العزت اس کے دو انگلیوں کے درمیان تمام انسانوں کے دل ہیں، جس کے دل کو جدھر چاہے وہ میرا رب پھیر دے۔ لیکن انسان کو بھی میرے اللہ نے یہ حکم دیا، اللہ کے نبی کی تعلیم، لوگوں اللہ سے یہ دعا کرتے رہا کرو، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات میرے دل کو پھیر دے اپنی بندگی کی طرف، اپنی اطاعت کی طرف، اپنی فرما برداری کی طرف۔ یا اللہ، تیری دو انگلیوں کے درمیان دل ہے، جس طرف چاہے پھیر دے۔ اللہ میرے دل کو پھیرنا، اللہ اپنی اطاعت کی طرف، ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو ثابت قدمی نصیب فرمانا، جمع دینا اپنے دین پر، میرے قدم جمے تو تیرے دین پر، گمراہی پر نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت والا راستہ اپنا کر اللہ اس پر گامزن رہنے کی توفیق بخشے، اور اللہ اسی پر چلتے چلتے خاتمہ بالایمان نصیب فرما دے، اور رب کائنات ہم سب کی نجات کا اللہ سبب بنا دے۔ میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات، میں اور آپ اپنی تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر میں اور آپ واقعی ہی اپنے ساتھ مخلص ہیں تو اس کے لیے پھر سب سے پہلا اصول یاد رکھیں کہ نیت کریں، ارادہ کریں، عزم کریں کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ میرے اندر کیا برائیاں ہیں مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، میرا اللہ خوب جانتا ہے۔ میں اپنے رب کے سامنے ان گناہوں کا اقرار کروں، اعتراف کروں، اور آج کے بعد اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کروں، ارادہ کروں، عزم پختہ۔ اور یاد رکھیں، اگر انسان کسی کام کا جب پکا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ سے توفیق طلب کرتے ہوئے کوشش کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جس طرح کی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے میں اس کی وہ امیدیں پوری کر دیتا ہوں۔ جس طرح کا میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ انا عند ظن عبدی بی، اگر میرا اور آپ کا یہ پختہ ارادہ ہے، مصمم اور پختہ ارادہ کر چکے کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں من یرید ثواب الآخرہ نؤتہ منہا ومن یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا، جو دنیا کا صرف ارادہ کرتا ہے، دنیا بہتر ہو جائے، دنیا آ جائے، دنیا کے اندر آسائشیں مل جائیں، دنیا کے اندر عیش و عشرت، دنیا کی خواہشات پوری ہو جائیں، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو صرف جس کی سوچ دنیا کے ارد گرد گھومتی ہے ہم بس اسے دنیا ہی دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، لیکن جس کی سوچ یہ ہوتی ہے اللہ میری آخرت سنوار دے، یا اللہ میری آخرت وہ بہتر کر دے، یا اللہ میری اگلی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، یا اللہ اس زندگی کے اندر مجھے عذابوں سے بچا لینا، مجھے خوشیاں، راحت، اور یا اللہ میری اصل خواہشیں وہاں پوری فرمانا۔ جن کو یقین تھا اس زندگی کا، ایک صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کھجوریں کھا رہے ہیں جنگ کے اندر، میدان جنگ میں، جنت کی بات سنی، کہا اللہ کی جنت اتنی قریب اور اتنی عظیم، اور یہ کھجوریں کھانے میں تو بڑا ٹائم لگ جائے گا، پھینک دی کھجوریں اور اللہ کے لیے میدان میں کودے اور شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، جن کو یقین تھا کہ اللہ نے یہ نعمت دینی ہے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اللہ اکبر،
آج دنیا کے معمولی سے نفع کے لیے بندہ مر مٹتا ہے، نیندیں قربان، وقت قربان اور بہت کچھ قربان، حتیٰ کہ رشتے قربان، تعلقات قربان، بڑی اپنی محبتیں قربان دنیا کے نفع کے لیے۔ لیکن جن کا آخرت پر یقین تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا یہ جو ایک درخت ہے یہ دے دو، اللہ تمہیں جنت میں اس کے بدلے ایک درخت دے گا۔ جس نے سنا اللہ اکبر، کیسی تڑپ تھی، فوراً بھاگے اس کے پاس، کہا تم نہیں دینا چاہتے تو مجھے یہ درخت بیچ دو۔ کتنے میں بیچنا چاہتے ہو؟ اس ایک درخت کے بدلے 2 درخت، 3 درخت، 100 درخت، 600 درخت لے لو، پورا کھجوروں کا باغ اور اس کے اندر میرا گھر، ذاتی رہائش، وہ سب کچھ لے لو اور وہ ایک درخت مجھے دے دو، جس کے بدلے محبوب کبریا نے جنت میں ایک درخت کا وعدہ کیا ہے۔ سارا باغ دے دیا، گھر دے دیا، ایک درخت خرید کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ، وہ درخت اگر میں اللہ کے راہ میں دے دوں کیا مجھے بھی اللہ اس کے بدلے میں جنت میں درخت دیں گے؟ فرمایا ہاں۔ کہا یا رسول اللہ، پھر میں نے اپنا 600 باغات، 600 درختوں والا باغ وہ سب دے کر وہ درخت خرید لیا ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کم من عزق لأبی الدہداء فی الجنہ، ایک درخت نہیں، پھر وہ رب بھی بڑا قدردان ہے۔ جب نیت ایسی ہے، عزم ایسا ہے، کوشش ایسی ہے، محنت ایسی ہے، تو رب پھر ایک کے بدلے ایک نہیں دے گا، کتنے ہی درخت ہیں ابو الدہداء کے لیے اس کے بدلے جو رب نے جنت میں لگا دیے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی یہ شوق پیدا فرما دے، نیت تو کریں۔ میری نیت یہ ہے کہ مجھے ساتھ ملے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں۔ میری نیت یہ ہے کہ مجھے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، محمد مصطفیٰ کے صحابہ سیدنا علی رضی اللہ عنہم اور دیگر سیدنا عثمان، طلحہ، زبیر، حسن و حسین، ان صحابہ کا جنت میں ساتھ ملے۔ لیکن میں فجر کی نماز تو نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ یہ تو بڑا بھاری کام ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو پھر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا ساتھ تو نہیں ملے گا۔ ہاں، وہ قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے مزاج کو بدلیے، اپنے کردار کو بدلیے، اپنے اعمال کو بدلیے۔ میں چاہتا یوں ہوں کہ ادھر میرے ہاتھ اٹھے اور ادھر میرا اللہ میری دعا قبول کر لے، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، لیکن میں کھاتا سود ہوں، سود میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بینک میں میرے اکاؤنٹ سے ہے اور سود کا سلسلہ ہے، کاروبار، دکانوں پہ میرا سود چلتا ہے، کھاتا حرام ہوں، اولاد کو کھلاتا حرام ہوں، اور دوسروں کی جائیدادوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، کسی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ میرے پیارے بھائیوں، صرف ارادہ نہیں، پھر اپنے مزاج کو بھی بدلیے، اپنے اندر تبدیلی لائیے، اور یہ کوئی اور نہیں لا سکتا، آپ کی انگلی پکڑ کر کچھ نہیں کر سکتا جب تک والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ فرماتے ہیں جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جو کوشش کرتے ہیں، جاہدوا فینا، ہمارے بارے میں جو تڑپ رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، پھر ہم ان کو بھٹکتے رہنا نہیں دیتے کہ ساری زندگی بھٹکتے ہی رہیں۔ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں اللہ ان کو حق کی راہ دکھا دیتے ہیں، ان کو حق کے راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ لنہدینہم سبلنا، کیسی طرف سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ نے بڑی لمبی عمر دی۔ 2 روایتیں ہیں، ایک کے مطابق 250 سال اور دوسری روایت کے مطابق 150 سال، کم از کم 150 سال تو اللہ نے عمر دی سیدنا سلمان فارسی۔ اور کتنی حق کی تلاش میں انہوں نے مارے کھائیں، کہاں کہاں غلامی کاٹی، کس کس راہب کے پاس رہے، لیکن تڑپ کتنی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا پھر اللہ کی قسم، اگر رب ایمان کو آسمانوں پر، زمین پہ نہیں، آسمانوں میں ثریا ستارے میں بھی رکھ دیتا تو ان لوگوں کے اندر تڑپ کتنی ہے کہ یہ ایمان کو وہاں سے جا کے بھی نکال لیتے۔ یہ ہوتا ہے جذبہ، یہ ہوتی ہے لگن، یہ ہوتا ہے سچا شوق۔
اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اے انسان تیرے لیے وہ کچھ ہے جو تو نے کوشش کی، اور یہ کب تک؟ جب تک سانسیں چل رہی ہیں، جب دنیا سے سانسیں یہ روانہ ہو گئی اور فوت ہو گیا، پھر تیری طرف سے نمازیں کوئی نہیں پڑھے گا، کوئی پڑھے گا بھی تو تجھے کیا فائدہ، تیری طرف سے روزے کوئی نہیں رکھے گا۔ پیارے بھائی ابھی موقع ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کوشش کیجئے، اپنے آپ کو بدلیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں مَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، آخرت کا ارادہ کر کے اس کے لیے پھر کوشش بھی شروع کر دیتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، مشرک نہ ہو، مومن ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کوشش کی پھر خوب قدر کرتے ہیں، ہم اس کی نہ قدری نہیں کرتے۔ من اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، تم کوشش تو کرو، تم سوچو، میرا اللہ اس کی بھی قدر کرے گا، تم بولو رب اس کی بھی قدر کرے گا، تم قدم اٹھاؤ میرا اللہ اس کا بھی وزن ڈالے گا، تم ایک ذرہ وہ بھی دو میرا رب اس کا بھی وزن قیامت والے دن تمہیں دکھائے گا۔ تم کوشش تو کرو ارادے کے ساتھ ساتھ عزم، ہمت، کہ میرے اندر یہ تڑپ اور جذبہ، اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم زبانی کلامی کہتے ہیں، کوئی کہہ دے کہ حضرت نماز پڑھا کریں، پڑھتے ہیں نماز، بس یہ مولوی صاحب آپ دعا کریں۔ اور میرے پیارے بھائی مولوی صاحب کی دعا ٹھیک ہے، دعا کا بھی اثر ہوتا ہے، لیکن اختیار تو آپ کا اپنا ہے۔ کبھی کھانے کے لیے کہا کریں، کوئی کہے کھانا کھا لو تو کہا کریں گی بس دعا کریں کہ کھانا منہ میں خود ہی چلا جائے، کبھی نہیں جاتا۔ جب دنیا کے لیے ہم سب کچھ خود چل کے کرتے ہیں، دوڑ کے اور بھاگ کے کرتے ہیں، یہ آخرت میں صرف دعاؤں پہ کیوں رہ جاتے ہیں کہ بس یہ دعا کیجئے؟ میرے پیارے بھائی اپنے آپ کو بدلیے۔ اگر نیت ہے کہ میرا چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو، آپ کے صحابہ جیسا ہو، نیت بڑی پکی ہے، لیکن ان داڑھی کے دو بالوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مجوسیوں کو، وہ ایرانی آتش پرست جب محبوب کبریا کے سامنے آئے تھے تو آپ نے تو چہرہ ہی پھیر دیا تھا، اللہ کے نبی نے ان کے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، کہا کس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی فطرت کو بدلو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ ہمارا خدا جس کو ہم سجدے کرتے ہیں اس نے ہمیں حکم دیا ہے۔ کہا میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے کہ ان کو معاف کر دو۔ میرے پیارے بھائی چاہتا ہوں اللہ کے نبی کے حوض کوثر کا جام آپ کے ہاتھوں سے ملے، لیکن اگر محمد مصطفیٰ نے وہاں دیکھنا ہی گوارا نہ کیا کیا بنے گا؟ عزم بڑا ہے، نیت بڑی پکی ہے کہ جنت میں جانا ہے، جانا لاہور سے اسلام آباد کی طرف ہو، بیٹھ جاؤں کراچی کی گاڑی پہ اور کہوں کوشش میری پوری ہے کہ اسلام آباد میں پہنچ ہی جاؤں گا، گاڑی چاہے کراچی کوئی چلتی رہے لیکن میں اسلام آباد پہنچ ہی جاؤں گا۔ اور میرے پیارے بھائی بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ کہتے ہیں انسان تو اپنے نفس کو خوب جاننے والا ہے، تو اپنے آپ پر سب سے بڑھ کے نظر رکھنے والا اور اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے، کیا کر رہا ہے؟ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، چاہے 100 بہانے تراشتا رہے، تیری حقیقت کیا ہے یہ تو خوب جانتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اپنے آپ کو بدلیے، اپنی تربیت خود کیجئے، میں کیا کر رہا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں، کیا قدم اٹھا رہا ہوں اور کس قدم سے اپنے آپ کو روک سکتا ہوں، کیا معاملات ہیں میرے، اپنے آپ کو سدھاریے۔ حالت یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی کے صحابہ کا ساتھی تو بننا چاہتا ہوں، جو سردیوں کی راتوں میں لمبی راتوں کو غنیمت سمجھ کر تہجدیں پڑھنے والے، ساری رات قیام کرنے والے، اور میری ساری رات نیٹ سے جان نہیں چھوٹتی، مجھے فجر کی نماز بھی نصیب نہیں ہوتی، میں اپنی نیند کو ہی وقت پر لانے کے لیے تیار نہیں، اپنے اندر کچھ تو تبدیلی لائیے، کچھ تو اپنے آپ کو بدلیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے توفیق دی، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں ہم اسی کو آگے مکمل کریں گے کہ میں اور آپ اپنی تربیت کیسے کر سکتے ہیں، میں اور آپ اپنے آپ
کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے اللہ ایمان کے ساتھ رکھے، عقیدہ توحید پہ رکھے اور سنت کے مطابق اللہ زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے، اور آخری وقت اللہ زبان پہ کلمہ توحید جاری فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ